اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس کی رحمتوں کے بے شمار مظاہر ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک بہت بڑا مظہر جنت ہے، ایک ایسی دنیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی اور نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان لانے والے بندوں کے لیے ایک ایسی دنیا تخلیق کی ہے جو ہر طرح کے غم، ہر طرح کی فکر اور تکلیف اور پریشانیوں سے پاک ہے، جس کی نعمتیں بھری ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین نے بندے کے اطمینان و سکون کا ہر طرح کا انتظام اس دنیا کے اندر کیا ہے. اس جنت کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. وہ ایسی جنت ہے جہاں بندے کی ہر چاہت، ہر تمنا اور ہر خواہش پوری کی جائے گی. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. اور ہمارے پاس ان کی خواہشوں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ہم ان کو عطا فرمائیں گے. وہ جنت ایسی جنت ہے جس کی طلب دنیا میں انبیاء نے کی، اولیاء نے کی. اپنی دعاؤں میں جس جنت کو مانگا ہے وہ جنت انبیاء کی منزل ہے، صلحاء اور متقین بندوں کی منزل ہے. اس جنت میں بندوں کا داخلہ جاری ہے، ایڈمیشن جاری ہے. دنیا میں ہم کو بھیجا ہی گیا ہے تاکہ اس جنت میں ہم ایڈمیشن لیں. اس جنت میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھے ہیں. جو بندہ دنیا میں ان شرائط کو پورا کرتا ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو اس جنت میں داخلہ دے گا. جنت کی کچھ صفات کا ذکر ہم اپنے پچھلے درس میں کر چکے ہیں. جنت کے دروازے، جنت کی خوبصورتیوں میں سے، جنت کی عظمتوں میں سے ایک عظمت اور اس کی خوبصورتی کو چاند لگانے والے اس کے دروازے بھی ہیں. جنت میں کل کتنے دروازے ہیں؟ آپ میں سے کس کو پتہ ہے جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ بتاؤ، بولو. 8. اور جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ 4. اور کوئی جواب دے گا؟ جہنم میں کتنے دروازے ہیں؟ ہاں 7. ہاں، جنت میں 8 دروازے ہیں اور جہنم میں 7 دروازے ہیں. تو زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے یا زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ ہاں، جہنم میں زیادہ جائیں گے. تو دروازے تو جنت کے زیادہ، جہنم کے زیادہ ہونے چاہیے. اگر جہنم میں لوگ زیادہ جائیں گے تو دروازے جہنم کے زیادہ ہونے چاہیے. تو جہنم کے دروازے کم ہیں اور جنت کے دروازے زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور یہ سارے کے سارے دروازے اللہ رب العالمین نے ابھی تو بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. ابھی فی الحال صورتحال کیا ہے؟ جنت کے دروازے بند ہیں، لیکن سال میں ایک مرتبہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. کب؟ ہاں، شاباش، رمضان میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان آ جاتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور 2 دن اور ہیں ہفتے میں جس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. کون سے ہیں وہ 2 دن؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات، یہ 2 دن ایسے ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دنیا میں دیکھو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ شرک نہیں کرتے ان سب کے گناہ معاف کر دو. 2 دن ایسے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دنیا میں جھانک کر کے دیکھو فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، ہر اس بندے کا معافی کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے ان دو لوگوں کے، دو مسلمان بھائیوں کے، دو دوستوں کے جنہوں نے آپس میں دشمنی کی وجہ سے بات چیت بند کر لی ہو، جن کے درمیان بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا الی ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو دیکھتے رہو، ان کے گناہوں کو نہیں بخشنا ہے جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ جو دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر کے بات چیت بند کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو دیکھتے رہو حتی یصطلحا، جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں، ان کو معاف نہیں کرنا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جنت کے دروازے کیا ہیں؟ بند ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جنت کے دروازے کھول کر کے اپنے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، اتنی محنت کرو رمضان میں کہ اس جنت میں داخلہ تمہارا کنفرم ہو جائے۔ اسی طرح پیر کے دن اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سارے اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں جھگڑا کر کے رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ سب سے پہلے جنت کے پاس کون پہنچیں گے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابھی قیامت میں حساب کتاب چل ہی رہا ہوگا، ابھی حساب کتاب چل ہی رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک طبقے کے ساتھ جنت میں پہلے ہی جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت میں پہنچنے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایک اسپیشل دروازہ جنت کا رکھا ہے جو جنت کی دائیں طرف ہے، اس دروازے سے صرف امت محمدیہ کے لوگ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اور وہی دروازہ ہے جو سب سے پہلے کھولا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھلوائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی دروازے ہیں، امت کے بہت سارے لوگ ہوں گے جو دوسرے دروازوں سے بھی جائیں گے، پر ایک دروازہ ایسا ہے جس سے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی امت ہی جائیں گے اور کسی امت کا کوئی شخص اس دروازے سے نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پہلے تو جنت کے دروازے بند ہوں گے، امت کے لوگ، پوری انسانیت کے لوگ حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، حضرت آدم سے کہیں گے کہ آپ چلیے سفارش کریے، جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ تو حضرت آدم معذرت کر لیں گے کہ میرے ہی گناہ کی وجہ سے تو تم جنت سے نکالے گئے تھے، تو اب میں کیسے جنت کا دروازہ کیسے کھلواؤں؟ تو لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کون ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جنت کا فرشتہ ہوگا، جو دربان ہوگا، وہ کہے گا وَبِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحَ أَحَدًا قَبْلَكَ، مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ ہی کے لیے میں جنت کا دروازہ کھولوں، آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھٹکھٹانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم جنت میں کون داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا یہ دروازہ بہت وسیع اور بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے، یعنی اس کے جو دونوں پارٹ ہیں، وہ دونوں پارٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے گویا کہ 40 سال کی مدت کے اتنا فاصلہ ہے۔ تو جنت بہت وسیع، اس کا بہت بڑا اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواب میں دکھایا گیا، جنت کا دروازہ دکھایا گیا۔ اللہ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا دروازہ دکھایا، تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی کاش آپ کے ساتھ میں نے بھی جنت کا دروازہ دیکھا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے تم جنت کے اندر جاؤ گے، ابھی تو دروازہ نہیں دیکھ سکتے لیکن میری امت میں قیامت کے دن سب سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی جائیں گے، اللہ کے نبی کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی کی امت جنت میں جائے گی۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نحن الآخرون اولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں تو سب سے آخر میں آنے والے لوگ ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے اول جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے جنت میں امت محمدیہ کے لوگ جائیں گے، اور مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، امام زہبی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ امت محمدیہ میں بھی سب سے پہلے کون؟ حضرت ابوبکر جنت میں جائیں گے۔ تو جنت کے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا بھائی، جہنم میں جو میں نے کہا تھا کہ جہنم میں لوگ جانے والے زیادہ ہیں بمقابل جنت کے، اس کے باوجود جنت کے دروازے کیوں زیادہ بڑے ہیں؟
اس لیے زیادہ بڑے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار کرنے کے لیے اس کا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اللہ نے جنت کے دروازے زیادہ رکھے ہیں اور جہنم کے دروازے کم رکھے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے الگ الگ دروازے ہیں. صلاۃ کا دروازہ ہے جس سے نماز پڑھنے والوں کو پکارا جائے گا. اسی طرح سے ایک دروازہ جو ہے وہ روزے داروں کا ہے جہاں سے روزے داروں کو پکارا جائے گا. کون سا دروازہ ہے وہ؟ اس دروازے کا نام کیا ہے جہاں سے روزے داروں کو پکارا جائے گا؟ ہاں، روزے داروں کو جس دروازے سے پکارا جائے گا اس دروازے کا کیا نام ہے؟ بولیے. باب الریان ہے نا. اسی طرح جہاد کا دروازہ ہے جہاں سے مجاہدین کو پکارا جائے گا. الگ الگ دروازے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمی تو کسی بھی دروازے سے جنت میں چلا جائے, مجھے کوئی حج کی بات نہیں ہے بھائی, ہمارا مقصد تو جنت میں پہنچنا ہے, پر کیا اللہ کے رسول کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ اچھا یہ بھی خاص بات ہے, باقاعدہ پکار لگائی جائے گی, آواز لگائی جائے گی جنت کے دروازوں سے کہ آؤ جنت میں فلاں صاحب آؤ, جنت میں آپ کا داخلہ ہو رہا ہے. ہاں اعلان ہوگا باقاعدہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں, بندہ کسی بھی جنت کے دروازے سے چلا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بس جنت میں تو جانا چاہیے. پر اللہ کے رسول کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا, جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. وَأَنَا أَرْجُو أَنْتَ مِنْهُمْ, اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو, مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو. دیکھو حضرت ابوبکر ایسے ہی ایک نمبر کے نہیں بن گئے. ہم عام طور پہ کیا سوچتے ہیں بھائی کسی طرح سے جنت میں چلے جائے نا, حضرت ابوبکر یہ نہیں سوچ رہے کسی طرح بھی جنت میں چلے جائیں, ان کا ایم کتنا ہائی ہے. ہاں ان کا جو انہوں نے اپنا ایک لیول رکھا ہے, ایک سوچ ان کی کتنی اعلیٰ ہے کہ وہ صرف یہ نہیں سوچ رہے کہ جنت میں جانا ہے, وہ سوچ رہے مجھے ایسی محنت کرنی ہے, وہ اعمال انجام دینے ہیں کہ کسی جنت کے ایک پرٹیکولر دروازے سے نہیں بلکہ ہر دروازے سے میرا نام پکارا جائے. اب سوچئے کتنی موٹیویشن والی بات ہے. ہم عام طور پہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فضول قسم کے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں. میرے حساب سے تو سب سے زیادہ جو موٹیویشن ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں. یہ حضرت ابوبکر کے اس سوال سے ہم کو کتنا ایک موٹیویشن ملتا ہے اور ایک کتنا بڑا عبرت اور کتنا بڑا سبق ہم کو ملتا ہے کہ بھائی آدمی کو ہمیشہ اپنا ایم جو ہے نا وہ اعلیٰ رکھنا چاہیے, اپنی سوچ ہمیشہ اعلیٰ رکھنی چاہیے. منیمم گوئے جو ہوتے ہیں نا بس کم سے کم مل جائے. بہت سارے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بھی ان کا تصور ہوتا ہے بس چھوٹا سے چھوٹا کچھ مل جائے, کم سے کم کچھ مل جائے. نہیں, کم سے کم پر اللہ کی رحمت بہت اعلیٰ ہے, بہت وسیع ہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اس لیے کم سے کم کی خواہش نہیں کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ کی خواہش کرنی چاہیے. اور صرف خواہش نہیں کرنی چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس, اللہ سے جب سوال کرو تو کون سی جنت کا سوال کرو؟ جنت الفردوس کا, جو سب سے اعلیٰ, سب سے عظیم, سب سے اونچے درجے کی جنت ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی چاہت کرو. منیمم نہیں مانگنا چاہیے, اللہ سے میکسیمم مانگنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے ہم اتنے نیک بندے نہیں ہیں, بہت سارے ہمارے گناہ ہیں, گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. پر بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر دینے پر آئے تو پھر ہمارے اتنے سے بھی اعمال انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہیں, ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کی گمان کے ساتھ ہوں, جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. تو اللہ سے یہی گمان رکھو جب بھی دعا مانگو جنت الفردوس کی. یہ مت سوچو جنت الفردوس تو بہت اعلیٰ ہے, اتنی اعلیٰ جنت ہم کو کیسے ملے گی. اللہ سے یہی امید رکھو اور یہی مانگو کہ گرچہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کتنے ہی حقیر کیوں نہ ہوں, پر جنت کون سا مجھ کو میرے اکیلے عمل سے ملنے والی ہے, جنت تو تیری رحمت سے ملنے والی ہے. اور تیری رحمت اگر چاہ لے تو میرے اعمال کیا ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازوں سے اجازت دے گا کہ جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ. ہاں جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف اجازت ہوگی اس کی.
اور حضرت ابوبکر ان میں سے ایک ہوں گے۔ اور ایسی حدیث میں بہت سارے اعمال آتے ہیں جن اعمال کے کرنے والوں کے بارے میں حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان اعمال کے کرنے پر بندہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا، اللہ کے رسول نے فرمایا، من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وان الجنۃ حق وان النار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنۃ ثمانیۃ شاء۔ ایک سمجھیے ایک ذکر ہے جس کے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا، جو یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وان عیسی عبد اللہ، اور جو یہ کہے کہ بے شک عیسی ان عیسی عبد اللہ، عیسی اللہ کے بندے ہیں، وہ ابن امتہ، اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، وکلیمتہ، اور اللہ کا کلیمہ ہے، القاها الی مریم، جس کو اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، اور جو یہ کہے وان الجنۃ حق، کی جنت حق ہے، وان النار حق، اور جہنم حق ہے۔ یہ جملہ جو کہے گا ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ جانا چاہے گا اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا، جس دروازے سے جانا چاہے گا۔ آپ سوچئے، چھوٹا سا ایک کلمہ ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، صحیح مسلم کی روایت ایک چھوٹا سا ذکر ہے، اور اس ذکر کی فضیلت کیا ہے، جو یہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے گا داخل فرما دے گا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ما من مسلم، جو بھی مسلمان یتودع، وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءہ، اور اچھے سے وضو کرتا ہے، ثم یقوم، پھر اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، فیصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ، اور اپنا ما منکم من احد یتوضأ، اچھے سے وضو کرتا ہے، اور یبلغ الوضوء، کامل وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ تو ایسے بہت سارے اعمال آتے ہیں حدیث کے اندر جن کے کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کو پکارا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اذا صلت المرأة خمسها، خواتین کے لیے اور ثانی فرما دیے، فرمایا جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجها، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ صرف 4 کام اللہ نے بتائے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، قیل لها، تو اس سے کہا جائے گا ادخلی جنت من ای ابواب الجنت شئتی، کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ ایسی عورت جو یہ 4 کام پابندی سے کرے، اس سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت رکھی ہے۔ جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اغنیا سے 50 سال پہلے، بلکہ 500 سال پہلے فقراء جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جو غریب ہوگا دنیا میں، جس نے دنیا کی لذتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی، دنیا میں مال و دولت نہیں دیا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ فقراء جنت کے اندر، فقیر لوگ جو غریب لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا فقیری اور غریبی میں گزاری ہے، وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور 500 سال کے علاوہ بھی مدتیں آئی ہیں، بہرحال بہت ساری حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ فقیر جو ہے وہ امیر سے پہلے جنت میں جائیں گے، غریب لوگ پہلے جنت میں جائیں گے، بلکہ اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ غریب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا میں نے جنت میں جن لوگوں کو دیکھا ان میں سے اکثر مساکین ہیں، ایسے لوگ ہیں جو غریب تھے دنیا کے اندر، کیونکہ امیر آدمی بعض مرتبہ اپنی دنیا کی لذتوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے اس کی توجیہ بھی بیان کی ہے کہ بہت سارے لوگ جو جنت میں جلدی پہنچیں گے، غریب لوگ، اس کی وجہ کیا ہوگی کہ غریب کے پاس مال کم تھا تو اس کو قیامت کے دن بہت زیادہ حساب نہیں دینا پڑے گا،
آسانی سے چھوٹ جائے گا. اس لیے ابھی وہاں پر امتحان چل ہی رہا ہے اور یہ پہلے سے نکل کر کے وہاں سے آ جائیں گے. یہ بھی ایک فضل ہے نا بھائی. کبھی آپ امتحان ہال میں ہوتے ہیں, امتحان دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ ابھی امتحان ہال کے ٹینشن میں مصروف ہیں, آپ نے پہلے پرچہ مکمل کر کے باہر نکل گئے تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے نا آپ کو. ایک ایگزام ہال سے باہر نکلنا پہلے یہ بھی ایک راحت کا باعث ہوتا ہے نا. تو دنیا میں جو غریب ہے, فقیر ہے, وہ اپنی غریبی اور فقیری پر افسوس نہ کرے. قیامت کے دن کیا ہوگا, ایک آدمی پیسے والا تھا بہت, کیونکہ پیسے کے بارے میں 5 میں سے 2 سوال تو مستقل مال کے بارے میں ہوگا نا. وفی مالی من این اکتسبہ وفی ما انفقہ, آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچہ کیا. اب جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کو حساب دینے میں زیادہ ٹائم لگے گا, اور جو بیچارہ بندہ 20-25 ہزار کماتا ہے, لگا چکا حساب ہے اس کا, جلدی جلدی حساب دے کر فارغ ہو کے پہلے جنت میں پہنچ جائے گا وہ, اور مرا کو وقت لگے گا. یہ ایک الگ فضیلت ہے. ضروری نہیں کہ فقیر جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر جائے گا اور امیر جو ہے وہ جنت کے ادنا درجے پہ جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آدمی جنت میں بعد میں داخل ہو اس کو اس کی نیکیوں کی وجہ سے جنت کا اعلیٰ درجہ ملے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آیا تو بعد میں جنت میں, لیکن درجہ کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ تھی تو درجہ اس کو اعلیٰ ملا. جنات میں درجات کا تفاوت, لیولز کا تفاوت, وہ ایک الگ فضیلت ہے. وہ جنات میں الگ الگ درجے ہیں, اعلیٰ درجہ الگ ہے, ادنا درجہ الگ ہے. اللہ نے فرمایا جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں, اور نیچے درجے کے لوگ اوپر درجے کے لوگوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم چاند اور تاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. جیسے تاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں ویسے اتنا بلند درجہ ہوگا. تو ممکن ہے کہ ایک آدمی جنت میں بعد میں داخل ہو لیکن اس کی نیکیاں زیادہ تھی تو جنت میں اس کو اعلیٰ مقام ملے گا. تو جنت میں پہلے داخلہ ملنا یہ ایک الگ رحمت ہے, اور جنت میں اعلیٰ لیول میں داخلہ ملنا ایک الگ رحمت ہے. فقراء کو کیا فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ جنت میں پہلے پہنچ جائیں گے, جبکہ امراء پیسے والے لوگ ابھی حساب ہی دے رہے ہوں گے اپنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پہلے پہنچنے والوں میں بنائے. بلکہ بہت سارے لوگ تو اللہ کے فضل و احسان سے کن لوگوں میں ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے, ان کا حساب ہی نہیں ہوگا. اور کتنے لوگ ہوں گے, وہ کتنے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے؟ 70,000 لوگ. 70,000 ویسے تو بڑا اماؤنٹ ہے, لیکن امت اتنی بڑی ہے تو اس میں 70,000 بہت کم ہے نا. امت کی تعداد اور آبادی کے اعتبار سے 70,000 بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن ہم کو اللہ سے امید کرنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جو بغیر حساب اور کتاب کی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو بغیر حساب اور کتاب کی جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 کی تعداد میں لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کرتے ہوں گے. اور اسی طرح سے ان کی ایک اہمیت اور ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ 70,000 لوگ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی, اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں میں سے ہوں گے جو رقیہ کسی سے طلب نہیں کرتے ہیں. ایک فضیلت یہ بھی بتائی گئی کہ ایسے لوگ جو ان کا رقیہ کرنا ہے خود سے کر لیتے ہیں, دوسروں سے کہتے نہیں میرے اوپر رقیہ کرو. ولا یسترقون, ایسے لوگ ہوں گے جو دوسروں سے رقیہ طلب نہیں کرتے. شرعی رقیہ بھی دوسروں سے طلب کرنے کے بجائے بندہ اپنے اوپر خود رقیہ کرے, یا بغیر طلب کیے ہوئے کوئی رقیہ کر دے تو کوئی بات نہیں ہے, پر دوسروں سے رقیہ طلب کرنا یہ بہت مستحب چیز نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا جو دوسروں سے رقیہ طلب نہیں کرتے یہ بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. بہرحال 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب میں جائیں گے, اور ہمارے لیے یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جنت کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ کس کا ہوگا؟ امت محمدیہ کا. امت محمدیہ کے لوگ جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی ہو, تم کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم جنت کی آبادی کا 1/4 ہوگے, 1/4, یعنی جنت میں 1/4 تم ہوگے, باقی 3/4 میں سارے نبیوں کی امتی ہوں گے. تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, خوش ہو گئے صحابہ. تو اللہ کے نے فرمایا کیا تم کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ 1/4 نہیں بلکہ تم جنت کا 1/3 ہوگے, 1/3 تم ہوگے, باقی 2/3 میں دنیا کے سارے امتی کے انبیاء. تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر, کبرنا, ہم نے تکبیر کہی. تو اللہ کے نے فرمایا مجھ کو امید ہے کہ جنت کی کل آبادی کا آدھا تم ہوگے اور آدھا دوسرے انبیاء کے امتی ہوں گے.
जन्नत की आधी आबादी उम्मत मोहम्मदिया पर मुश्तमिल होगी। अल्लाह ताला हमको भी उन लोगों में शामिल फरमा दे। ये हमारे लिए खोफ और एक उम्मीद की बात है कि जब आधी आबादी जन्नत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर मुश्तमिल होगी तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने फजल से हमको भी उस आबादी में शामिल फरमाएगा। हाँ, कुछ लोग बगैर हिसाब किताब के जाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे हल्का फुल्का हिसाब लिया जाएगा। फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, अनकरीब उससे हल्का फुल्का हिसाब ले लिया जाएगा, आसानी से अल्लाह ताला छोड़ देगा। हाँ, अल्लाह ताला बंदे को बुलाएगा, हदीस के अंदर आता है कि एक बंदे को बुलाएगा, अपने करीब करेगा और उसको उसके गुनाह याद दिलाएगा। फला गुनाह किया था, कहेगा हाँ। फला गुनाह किया था, वो कहेगा हाँ। फला गुनाह किया था, वो कहेगा हाँ। बंदे को लगेगा अब तो मैं गया, अल्लाह ताला मेरे गुनाह मुझे याद दिला रहा है, अब तो मैं गया, अब तो मैं हलाक हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते फिर अल्लाह ताला उससे कहेगा मैंने दुनिया में तुम्हारे इस गुनाह पे पर्दा डाल करके रखा, अब आखिरत में भी मैं तुम्हारे ये सारे गुनाह बख्श रहा हूं, जाओ जाओ जन्नत में। और नामे अमाल उसके दाएं हाथ में दे दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको भी बगैर हिसाब किताब के नहीं तो कम से कम हिसाब यसीरा, क्योंकि अगर किसी से सख्त हिसाब अल्लाह ताला ने ले लिया तो फिर वो लाजिमन जहन्नम में जाएगा। अगर किसी से अल्लाह ने सख्त हिसाब ले लिया, पूछ लिया अल्लाह ने ये क्यों किया था, ये क्यों नहीं किया, फिर वो जन्नत में नहीं जाएगा, फिर वो जहन्नम में अपनी सजा भुगत करके जाएगा। अल्लाह हम सबको लम्हे भर के लिए भी जहन्नम के अजाब से बचा करके रखे, क्योंकि जहन्नम का लम्हे भर का अजाब भी बड़ा सख्त है। अल्लाह ताला इसलिए हमको क्या दुआ सिखाई है, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह ताला हमसे जहन्नम की आग को बचा करके रखना, हमको जहन्नम की आग से बचा के रखना। यकीनन जहन्नम की आग बहुत बड़ा जुर्माना है। तो हल्का फुल्का हिसाब होगा, अल्लाह ताला कहेगा आप जन्नत में जाओ। दाएं हाथ में नाम अमाल दे दिया जाएगा, बंदा खुशी से सबको अपना नाम अमाल दिखाएगा कि मैंने इसी दिन के लिए मेहनत की थी, इसीलिए मैं नमाजें पढ़ने जाता था, मुझे पता था कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इसलिए मैं गुनाह से बचता था, हराम से बचता था, और आज उसका सिला मुझको मिला है। तो इस तरह से अलग अलग बंदों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कुछ को बगैर हिसाब किताब के पहले पहुंच जाएंगे जन्नत में, वो कुछ को हल्का फुल्का हिसाब लगा करके जो पहले पहुंचेंगे आसानी से दाखिल होंगे। बाद में आने वाले जब जन्नत के दरवाजों पे पहुंचेंगे तो जन्नत के दरवाजे पे भीड़ लगी होगी, अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी जन्नत के दरवाजों में, और एक एक करके सबको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अब्वाबुहा। जब जन्नत के दरवाजे पर आएंगे जमात बना करके लाई जाएगी, वो फुतिहत अब्वाबुहा, और जन्नत के दरवाजे पहले से उनके लिए खुले हुए होंगे। अल्लाह के रसूल तो खुलवा देंगे, पहले से उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए होंगे। जहन्नमियों के बारे में क्या फरमाया, वसीकल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा। जहन्नमियों को जब जहन्नम पे लाया जाएगा तब दरवाजे खोले जाएंगे, और जन्नतियों के लिए पहले से दरवाजे खुले हुए होंगे। क्या फर्क है दोनों में, खाली वाव का फर्क है, पर वाव की वजह से दोनों का माना तब्दील हो गया। हाँ भाई, जब कोई बहुत अहम मेहमान आपके घर पे आने वाला होता है तो आप क्या करते हैं, आराम से सोए पड़े हुए नहीं रहते ना, पहले से दरवाजा खोल करके उसकी स्वागत के लिए, उसको खुशामदीद कहने के लिए, वेलकम करने के लिए पहले से दरवाजे में मौजूद होते हैं ना। तो जन्नतियों को वेलकम करने के लिए फरिश्ते पहले से जन्नत का दरवाजा खोले हुए मौजूद रहेंगे। उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद, और उनसे कहा जाएगा अब सलामती के साथ आप दाखिल हो जाएं, आज का दिन अब हमेशा से यहीं पर रहना, ये तुम्हारा हमेशगी का ठिकाना है, अब यहाँ से कहीं जाना नहीं, अब दाखिल हो जाओ जन्नत में। और इस तरह कुछ लोग बगैर हिसाब किताब के, कुछ लोग हल्के हिसाब के बाद, और जिनसे हिसाब लिया जाएगा फिर उनको जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। हाँ, हम बाज मर्तबा अपनी तौहीद पर इतना इत्मीनान करके बैठ जाते हैं कि हम तो मोहिद है, हमने तो कभी गैरुल्लाह को पुकारा नहीं, हमने तो कभी शिर्क नहीं किया, तो हमको बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाना नहीं। क़यामत के दिन बहुत सारे मोहिदीन को भी जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन युअज़्ज़बु नासुम मिन अहली तौहीद, बहुत सारे लोगों को जहन्नम में अज़ाब दिया जाएगा जो अहले तौहीद में से होंगे। मुवहिदीन को जहन्नम में अज़ाब दिया जाएगा, हत्ता यकूनु फीहा हुममा, यहाँ तक कि वो जहन्नम में जल करके कोयला हो जाएंगे, जहन्नम में जल करके कोयला हो जाएंगे। फिर उनको जहन्नम से निकाला जाएगा, फिर जहन्नम से निकालने के बाद एक आखिरी जुमरा जहन्नम से निकाल करके एक खास तौर की नहर है जिसको नहरुल हयात कहा जाता है,
زندگی کی نہر، اس نہر میں ڈال دیا جائے گا تو ان سے جہنم کی جو سارے آگ لپٹی ہوئی ہوگی وہ مٹ جائے گی اور ان کا جسم نئے سرے سے اگے گا، نئے سرے سے ان کا جسم اگے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر تین ہتھیلی اللہ تعالیٰ لے کر کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سب سے آخر میں ایک بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، آگ اس کے جسم پر لپٹی ہوئی ہوگی اور وہ پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا اور کہے گا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دے دی۔ پتہ نہیں کتنا ہزار سال وہ جہنم میں جلتا رہے گا، لیکن آخری وہ بندہ ہوگا جس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ نکال لیا جائے گا جہنم سے، پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا برکت والی ذات ہے اللہ کی جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دے دی۔ اب وہ جہنم سے نکل کر کے جب دیکھے گا تو اس کو ایک پیڑ دکھائی دے گا۔ جہنم کی تپش سے بچنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے اس پیڑ کی چھاؤں تک پہنچا دے، وہاں میں پانی پی لوں، اس کا میں پھل کھاؤں، اور مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لیکن اگر تجھے میں نے وہاں تک پہنچا دیا تو اور تمنا کرے گا۔ کہا نہیں اللہ بس خالی اس پیڑ تک پہنچا دے، اس کے بعد میں کوئی تمنا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس پیڑ تک اس کو پہنچا دے گا، وہاں کی چھاؤں میں بیٹھے گا، وہاں کا پھل کھائے گا، پانی پیے گا، پھر اس کو اس سے اچھا ایک پیڑ دکھائی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ یہ پیڑ جو اگلا دکھ رہا ہے بس وہاں تک مجھ کو پہنچا دے، اس سے زیادہ پھر میں تجھ سے کوئی تمنا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے تو کہا تھا کہ تم اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگو گے اور پھر سے مانگ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہے گا بندہ اللہ تعالیٰ بس ایک لاسٹ خواہش، اب اس کے بعد میں تجھ سے کوئی تمنا نہیں کروں گا۔ اللہ وہاں سے اٹھا کے اس کو دوسرے پیڑ تک پہنچا دے گا۔ دوسرے پیڑ تک جب پہنچائے گا تو اس کو ایک پیڑ جنت کے دروازے کے پاس دکھائی دے گا جو ان دونوں پیڑوں سے بھی زیادہ حسین ہوگا۔ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ایک لاسٹ بار خالی وہ پیڑ تک پہنچا دے مجھ کو، آخری تمنا ہے، اب اس کے بعد میری اور کوئی تمنا، کوئی سوال، کوئی آرزو میرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی تمہارا تو کوئی صبر ہی نہیں ہے، ہاں تمہاری تو خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، تم نے تو کہا تھا کہ اب کچھ نہیں مانگو گے اور پھر سے تمہاری طلب بڑھ رہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک آخری خواہش ہے بس جنت کے اس پیڑ تک جو جنت کے دروازے پر وہاں تک پہنچا دے اور میں تجھ سے کوئی تمنا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان بے صبرا ہے، اس کو کتنا بھی دے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کرے گا اور جنت کے دروازے پر اس کو پہنچا دے گا اس پیڑ تک۔ اب اس کو جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کے لوگوں کو دیکھے گا اندر، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچا دیا ہے تو پھر جنت میں بھی داخل کر دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تو کہا تھا کہ آج کے بعد کچھ طلب نہیں کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ بس یہ آخری طلب ہے، جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا بتاؤ تمنا کرو، تو وہ تمنا کرے گا جنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا بتاؤ دنیا جتنی تھی اس جیسی 10 دنیا اور اس کی نعمتیں تم کو اگر جنت میں دے دی جائے تو قبول ہے تم کو؟ ہاں اس نے تو صرف جنت میں جانے کا تمنا کی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ دنیا جتنی نعمتیں بھری ہوئی تھی دنیا میں اس کے 10 گنا اگر تم کو دنیا کی نعمتیں دے دی جائیں تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ بار بار اپنی طلب بڑھاتے جا رہے ہو، تو اگر 10 گنا دنیا دے دی جائے تب تو راضی ہو جاؤ گے نا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، وہ انت رب العالمین، آپ سارے جہان کا رب ہو کر کے مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بات کہہ کر تیز ہنسے اور اپنے شاگردوں سے کہا پوچھو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو شاگردوں نے پوچھا کہ بتائیے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو کہا جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی تو اللہ کے رسول بھی ہنسے تھے، اور اللہ کے رسول اس لیے ہنسے تھے کیونکہ اللہ بھی اس کی بات پر ہنسے گا۔ جب وہ کہے گا انتسخر منا وانت رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ رب العالمین ہو کر کے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں جو چاہوں وہ کرنے پر قادر ہوں۔ پھر اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، اس جنت میں دنیا کی نعمتوں کے 10 گنا زیادہ نعمت ہوگی۔ یہ کس شخص کا حال ہوگا؟ جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اس کا یہ حال ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ سب سے آخر میں اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر جنتیوں کے لیے بہت ساری صفات رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری ایک بایولوجیکل انجینئرنگ کرے گا جنت میں۔ ہم دنیا کے جسم کے ساتھ جنت میں نہیں آئیں گے، ہمارا جسم، ہمارا دل، ہماری کھانے پینے سونے جاگنے کی ساری جو ہیبٹس ہیں وہ پوری بایولوجی جو ہے نا وہ ہماری تبدیل ہو جائے گی۔ وقت میرا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر جنت میں ہم کیسے جائیں گے، ہمارے جسمانی حالات کیا ہوں گے، جنت میں گھر کیسے ہوں گے، جنت کے پھل کیسے ہوں گے، اور سب سے اہم ترین چیز جنت کی حوریں کیسے ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بیان ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والا اور بغیر حساب کتاب کے جنت کا اعلیٰ ترین درجہ پانے والا بنائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو جمع فرمایا ہے، جنت میں اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہونے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ
اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔